بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر اصغر منیر سائیکیٹری کلینک سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کنورژن ڈس آرڈر کے بارے میں۔ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرس کولیگ ہیں جو ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں اور جو میڈیکل او پی ڈیز اور جو جتنے بھی جی پیز ہیں وہ ہماری بات آج پوری سن لیں، کیونکہ کنورژن ڈس آرڈر ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور آج کل یہ جو نفسیاتی بیماری ہے وہ بہت زیادہ ہے، زیادہ تر فیمیل میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایمرجنسیز میں جتنی بھی ہمارے میڈیکل او پی ڈیز ہے، ایمرجنسی ہو گئی، جتنی بھی جنرل پریکٹیشنر ہو گئے، نیورولوجیکل کلینکس ہو گئے، اس میں اراؤنڈ اباؤٹ 30% پیشنٹ جو پریزنٹ کرتے ہیں وہ میڈیکلی ان ایکسپلینڈ سمٹمز ہوتے ہیں یا وہ کنورژن ڈس آرڈر ہوتے ہیں، اور ان مریضوں میں اونلی 5% جو مریض ہوتے ہیں ان 30% میں وہ کنورژن ڈس آرڈر کے ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور باقی کے مریض جو ہے وہ اکثر مس ڈائگنوز ہوتے ہیں اور بغیر کسی ضرورت کہ وہ ہائیلی انویسیو انویسٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، ایکسپینسیو انویسٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں اور یا ان کو دوسرے سینٹر ریفر کیا جاتا ہے، یوزولی ٹرشری کیئر یونٹ میں ریفر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کنورژن ڈس آرڈر کے بارے میں کہ کنورژن ڈس آرڈر کیا ہے، اس کی کلینکل مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے۔ بیسیکلی آپ نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بندے کو یا کسی خاص بندے کو جس کی جو کافنگ سکل ہے، جو برداشت کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ان لوگوں پہ جب بھی کسی قسم کا سٹریس آ جاتا ہے تو ان پہ یا تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ لوگ گر جاتے ہیں، یا ان کی یادداشت چلے جاتے ہیں، ان کی شخصیت میں بدلاؤ آ جاتی ہے، یا کبھی کبھار جو سٹریسفل فیمیلز ہوتے ہیں جس میں سٹریسفل لائف ایونٹ گزرے ہو یا ان کی ذہن میں کوئی دباؤ ہو، کوئی سٹریس ہو، تو ان پہ مطلب پوزیشن سنڈروم جو جنات کے علامات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ بیسیکلی نفسیاتی بیماری ہے۔ تو آج ہم ان ساری چیزوں کو شارٹلی ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، پورا ٹاپک ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جو ہائی لائٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو کنورژن ڈس آرڈر بیسیکلی وہ نفسیاتی بیماری ہے جس میں ذہنی دباؤ یا جس میں نفسیاتی دباؤ جو ہے وہ جسمانی علامات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں سائیکولوجیکل سٹریس، سائیکولوجیکل انرجی فزیکل سمٹمز میں کنورٹ ہوتی ہیں۔ اب وہ جو فزیکل سمٹمز ہیں وہ ویری کرتے ہیں، اس کی کلینکل مینیفیسٹیشن بہت زیادہ ویریبل ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ انسان کی برداشت کی جو صلاحیت ہے وہ لمیٹڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کی دماغ کی جو برداشت کی صلاحیت ہے یا ایک انسان کی جو کافنگ سکلز ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ بالکل ان لمیٹڈ نہیں ہے، ہر کسی کی زیادہ ہوتے ہیں، کسی کی کم ہوتی ہے، لیکن جو کافنگ سکلز ہے، جو برداشت کی صلاحیت ہے وہ لمیٹڈ ہے ہر انسان کی، اور وہ بھی ویری کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں برداشت کی صلاحیت کم ہوتی ہے ان لوگوں میں اکثر کنورژن ڈس آرڈر پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ مریض ایمرجنسی میں 24 آور میں 3-4 دفعہ لے کے جاتے ہیں، اس کو یا تو بے ہوشی کے جھٹکے پڑتے ہیں یا ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی ڈفرینٹ کلینکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں۔ تو آج ہم شارٹلی سب پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل یا جو ہم اس کو بولتے ہیں ڈسوسیٹیو کنورژن یا سائیکولوجیکل نان ایپیلیپٹک فٹس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مریض پہ بے ہوشی آ جاتی ہے، لیکن وہ بے ہوشی جو ایپیلیپٹک فٹس ہوتے ہیں، جو میرگی والے جھٹکے ہوتے ہیں، اس سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ وہ ہم پھر ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایپیلیپٹک فٹس ہے یا نان ایپیلیپٹک فٹس ہیں۔ تو جو زیادہ تر نان ایپیلیپٹک فٹس جو ہوتے ہیں، جو سائیکولوجیکل فٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک تو ٹنگ بائٹ نہیں ہوگی، منہ میں جاگ نہیں آئے گا، ہاتھ پاؤں ٹیڑے نہیں ہوں گے،
اس کے علاوہ جو ہے ہاتھ پاؤں ٹائٹ نہیں ہوں گے، ٹنگ بائٹ نہیں ہوگی، یورینری یا فیکل انکنٹیننٹ نہیں ہوگی، پوسٹ ایکٹل کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ڈیورنگ ایکٹل پیز جو سراؤنڈنگ کی انوائرمنٹ کی جو ان اویئرنیس ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایپیلیپٹک فٹس میں ہوتے ہیں، اس میں ٹنگ بائٹ بھی ہوتی ہے، پروٹین بھی ہوتی ہے، یورینری انکنٹیننٹس بھی ہوتی ہے، پوسٹ ایکٹل کنفیوژن بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار فیکل انکنٹیننٹس بھی ہوتی ہے، یا اکثر مریض گر جاتے ہیں، اس کو کوئی ٹراما وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایپیلیپٹک فٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ کہاں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر نان ایپیلیپٹک فٹس جو ہوتے ہیں جو کنورژن ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈے ٹائم ہوتے ہیں، لوگوں کے پریزنس میں ہوتے ہیں، جب لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں اکثر ہسٹری آف فال کی کوئی کمپلین نہیں ہوتا، مریض کبھی گرتے نہیں، اور کبھی کبھار گر بھی جاتے ہیں لیکن اس کو کوئی ٹراما نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ کنورژن ڈس آرڈر کے پیشنٹ میں پیرالسس ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو بہت زیادہ اس کی کلینکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ویریبل ہے۔ اس کے علاوہ اس میوٹزم ہو جاتی ہے، وہ بالکل بات نہیں کر پاتے، وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، یا سلرڈ سپیچ ڈسارتریا وغیرہ، وہ جب بات کرتے ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس کی زبان جو ہے وہ لڑکڑاتی ہے، اس کی جو پروننسیشن ہے اس میں فرق آ جاتی ہے، یا شارٹنس آف بریتھ، وہ بہت جلدی سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مطلب ٹریمرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی کلینکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ویریبل ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسوسیٹیو فیوجی، ڈسوسیٹیو امنیزیا، وہ اپنا گھر یا جہاں پہ وہ رہتا ہے، وہ جب اس کو اسٹریسفل سچویشن آ جاتی ہے تو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اور وہ کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یا اس کی یادداشت بالکل ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب چیزیں سب کچھ بھول جاتے ہیں، اراؤنڈ دی ایونٹ یا ڈیورنگ ایونٹ جو ہے، جو اسٹریسفل ایونٹ ہے، ان کی ساری یادداشت چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت میں بھی کبھی کبھار، لیکن یہ ریئرلی ہوتا ہے، شخصیت میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے، اس کی شخصیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو ہم ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے تھے، اور اب جو ہے ریسنٹلی اس کو ایک ادر نیم دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ملٹیپل ایڈنٹی، یا اس کو ہم بولتے ہیں ڈسوسیٹیو ایڈنٹی ڈس آرڈر۔ تو اس میں اس کی شخصیت، ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اپنی پرسنالٹی ہوتی ہیں۔ پرسنالٹی یہ نہیں ہے کہ اس کی جو گیٹ اپ ہے، اس کا جو ہیئر سٹائل ہے، اس کی کپڑوں کا جو ڈیزائن ہے، اس کی ہائٹ، اس کی شوز، یہ پرسنالٹی نہیں ہے۔ ایک انسان کی تھاٹ پیٹرن، ایموشنل پیٹرن اینڈ بیہیویئر پیٹرن، وہ اس کی شخصیت کو دکھاتے ہیں، یا اس کی شخصیت کی ایکسپریشن ہے۔ اگر ایک انسان کی جو سوچ ہے، اس کی ایموشن، جو اس کے احساسات ہے، اس کے جذبات ہے، اور اس کا رویہ اور اس کے اخلاقیات اچھے ہیں، تو یہ ایک اچھی شخصیت یا ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ لیکن اگر اس کی رویہ، اس کے لوگوں کے لیے احساسات، اس کے اخلاقیات، اس کی بیہیو، یہ سارے اچھی نہیں ہے، تو وہ اچھی پرسنالٹی کا مالک نہیں ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان مریضوں کی شخصیت میں بھی کبھی کبھار بالکل چینج آ جاتی ہے، بالکل لوگ پہچانتے نہیں کہ وہ وہی والا انسان ہے، بالکل بدل جاتا ہے۔ تو ہم اکثر اس مریضوں کو لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹیز اور کمیونٹی میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ جنات کا اثر ہے، اس پہ جنات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے پری و جنات کے اثرات میں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ کنورژن ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور جب ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو مختلف سٹریسر جو ہوتے ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نکل آ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس کو جنات کا نام دیتے ہیں۔ ہم اس کو کبھی کبھار وہ پوزیشن یا ٹرانس
पोजीशन सिंड्रोम भी नाम देते हैं। तो जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो टू कन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी इन सेम इंडिविजुअल, एक ही इंसान में दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की पर्सनालिटीज़ डिवेलप हो जाएंगे, तो उसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये भी होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर में, लेकिन ये रेयरली होता है, ज़्यादातर लोगों में ये नहीं होता। इसके अलावा आपने सुना होगा किसी की नज़र चली जाती है, वो बिल्कुल उसको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता, या उसको डबल दिखाई देता है, या उसकी आवाज़ सुनने की जो सलाहियत है वो चली जाती है, या कभी कभार आपने सुना होगा ज़्यादातर फीमेल में कि ये पैरास्थीसिया और नमनेस वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है। वो कहते हैं कि बदन में खारिश होती है, सोजश होती है, बालों में होती है, पैर वगैरह में होती है। तो अगर कोई मेडिकल काज फाउंड नहीं हुआ तो ज़्यादातर कन्वर्जन डिसऑर्डर में, और ये भी स्ट्रेसफुल एसोसिएशन के साथ, स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा आपने उसकी चलने की जो सलाहियत है वो कभी कभार चली जाती है, या वो सही तरीके से चल नहीं पाते, एक एबनॉर्मल गेट हो जाती है जिसको हम स्टेशिया इबेशिया गेट बोलते हैं। इसके अलावा सीजर झटका जिसको हम बोलते हैं, झटके उन पे आ जाते हैं, बेहोशी के दौरे उनको पड़ते हैं। और कभी कभार मिक्स प्रेजेंटेशन होती है, सारी सेंसरी मोटर और साइकोमोटर जो है वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाते हैं। तो डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर यंग फीमेल में होते हैं। मेल में बहुत कम होते हैं, यंग फीमेल में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लोअर सोशल इकनॉमिकल स्टेटस लोगों में भी ज़्यादा होता है, लो IQ वाले लोगों में भी ज़्यादा होता है, रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, मिलिट्री पर्सनस में, और सेक्सुअल और फिज़िकल अब्यूज़ इन चाइल्डहुड, जब बचपन में उसकी कोई हिस्ट्री हो फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ की, तो वो लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं। इसकी कोई एसोसिएशंस भी होती हैं डिफरेंट लोगों में। कभी कभार किसी लोगों में कोमार्बिडिटीज़ भी होती है। मेजॉरिटी पेशेंट में कोमार्बिड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है, पैसिव एग्रेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन डिसऑर्डर में हो सकते हैं। और हमारे माशरे में हम या हमारी इमरजेंसीज़ में हम उसको अक्सर बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि उसको पेनफुल स्टिमुलस दिया जाता है, उसको नॉक्शियस स्टिमुलाई दिए जाते हैं, उसको ये जो इंट्रामा सबकुटीनियस इंजेक्शन उनको लगाते हैं स्टेरॉइड वाटर के, कि उनको पेन हो जाए, ये अपने जो है जो उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो भूल जाए और वापस आ जाए अपने सिचुएशन में। या उसको स्पिरिट एमोनिया, आपने वो जो उसको सांस के ज़रिए या नाक में उसको रख देते हैं और उसको इस तरह दबाते हैं, तो ये भी एक नॉक्शियस स्टिमुलाई है। तो उसको भी बिल्कुल पेनफुल और हाइपर वेंटिलेशन उसको हो जाती है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं जो कि बहुत गलत हैं। या कभी कभार इनको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं, या इनको लेसिक्स का इंजेक्शन लगाते हैं कि ये इसको यूरिन आ जाए और ये पेशाब करने चले जाए। तो ये जो हम करते हैं ये सारे अनएथिकल है, इलीगल है, जो कि नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारे ज़्यादातर इमरजेंसीज़ में, हमारा ज़्यादातर मेडिकल OPDs वगैरह में जो इस तरह के मरीज़ आते हैं, तो हमें कोई पता नहीं चलता कि हम इसके साथ क्या करें। लेकिन हम वो जो अनएथिकल ट्रीटमेंट है वो करते हैं, जो मतलब FDA अप्रूव्ड भी नहीं है। ये जो नॉक्शियस स्टिमुलाई है, अमोनियम सॉल्यूशन, उसको जो अमोनिया है, स्पिरिट अमोनिया, वो उसको सूंघते हैं, तो उसकी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। शार्टनेस ऑफ ब्रीथ भी उसमें हो सकती है। इवन एरिथमियास, कार्डियक एरिथमिया, उसकी हार्ट फेलियर भी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा आइज़ में भी पेन हो सकती है। तो ये सारे इसकी जो है गलत तरीके से हम ट्रीट करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, और उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए।